جو عالم بندہ، دین کے غلبے کا کام کرنے والا بندہ، اگر دین کے غلبے کا کام چھوڑ کے کسی اور طرف منہ مارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پھر دماغ پر بھی مہر لگا دے گا۔ اللہ کے نبی رب تعالیٰ سے بیٹا مانگتے تھے، دین کا کام کرنے والا، صرف ابا کے گلے کے وارث نہ بنے، ابا کے کام کے بھی وارث بنے۔ ہمارے ہاں بزرگوں کی اولادیں جو ہیں وہ خود اپنے بزرگوں کے کام کا کباڑا کرنے والی ہیں، کہ بندہ دین کا کام کرنے کے بعد توبہ استغفار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی عاجزی کو دیکھتے ہوئے اس کے اس نیک عمل کو بھی قبول فرما لیتے۔ فیق اللہ دیتا ہی اسے ہے دعا کرنے کی جسے اللہ تعالیٰ دینا چاہے۔ یہ دل اللہ نے بنایا ہی اپنی محبت کے لیے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ اس آیہ مبارکہ پر کل گفتگو ہو چکی، آج اسی آیہ مبارکہ پر ایک اور پہلو سے گفتگو کریں گے، کیونکہ اس آیہ مبارکہ میں جو اللہ تبارک و تعالی نے 3 ذرائع ہدایت کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی تینوں پر مہر کر دیتا ہے، یعنی تینوں کو مسدود کر دیتا ہے۔ مہر سمجھتے ہیں نا، کسی شے کو جب اس کی مکمل پیکنگ ہو جاتی ہے پھر اس پر مہر لگائی جاتی ہے، خط میں پورا مضمون لکھ دیا جائے اس کے بعد مہر لگا دی جاتی ہے۔ مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے اب کوئی شے نہ نکل سکتی ہے نہ ہی داخل کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ حق کے دشمن بن جاتے ہیں پھر ان کے جو ذرائع ہدایت ہوتے ہیں اللہ ان کو سزا یہ دیتا ہے کہ ان کے تینوں ذرائع بند کر دیتا ہے، ان پر مہر کر دیتا ہے تاکہ وہ ہدایت کی طرف آئیں نہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا اس بات پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا دے رہا ہے تو کیسی سزا دے رہا ہے؟ یہ سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر کا لگنا، چاہے وہ ختم اللہ علی قلوبہم میں بیان کیا گیا، یا پھر اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم میں بیان کیا گیا، یا پھر کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ما کانوا یکسبون کا مطلب یہی ہے فرمایا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کو میلا کر دیا ہے۔ سمجھا ہے نا؟ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو سزا سمجھا ہی نہیں۔ اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، اس سے بڑا دنیا میں اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب ہی کو نہیں۔ کیونکہ دیکھیں، ایک ہے بندے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ آ جائے، کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، مالی مصیبت آ جائے، جانی مصیبت آ جائے، کسی اور معاملے میں مصیبت آ جائے، ان مصیبتوں کی تلافی کے مواقع موجود ہیں۔ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں جی، کتنے لوگ ہیں جن کی اولاد دنیا سے چلی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات انہیں بھی عطا فرما دیتا ہے، پھر سے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن ذرا غور کریں نا، جس بندے کی ہدایت کا ذریعہ ہی مسدود کر دیا جائے، اس سے بڑا کوئی عذاب ہو سکتا ہے برا؟ ایک بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں تیری نافرمانیاں بہت کرتا ہوں لیکن تو نے کبھی میری پکڑ نہیں کی، کبھی عذاب نہیں آیا تیرا مجھ پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے جو نبی تھے انہیں فرمایا کہ اس سے ذرا پوچھو تو صحیح، یہ میری بارگاہ میں یہ کہتا پھرتا ہے کہ تیری میں نافرمانی بہت کرتا ہوں، تو نے کبھی پکڑا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پوچھو، جب بھی یہ میری بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے کبھی اس کو میری بارگاہ میں کھڑے ہونے کی لذت ملتی ہے؟ اس کو دعا مانگنے میں اس کا دل لگتا ہے؟ کیونکہ اہل اللہ فرماتے ہیں جو بندہ اپنی دعا بڑھا دے نا، وہ یقین کر لے کہ مالک دینا چاہتا ہے اسے، مالک دینا چاہتا ہے اسے۔ تو جس بندے کا دل نہ لگے نا دعا میں تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ اسے دینا نہیں چاہتا، اللہ نہیں دینا چاہتا، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے توفیق نہیں دیتا کہ تم مانگ۔ اس لیے اہل اللہ فرماتے ہیں کوئی بندہ جس کو دعا ملنے کی توفیق مل گئی ہے نا، فرمایا توفیق اللہ دیتا ہی اسے ہے دعا کرنے کی جسے اللہ تعالیٰ دینا چاہے۔ سمجھا ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے ذرا پوچھیں تو صحیح، فرمایا کہ یہ دعا کرنے میں اس کا دل لگتا ہے، عبادت میں اس کا دل لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک وہ سزا ہوتی ہے، ایک وہ عذاب ہوتا ہے جو ظاہراً ہوتا ہے، حصاً ہوتا ہے،
میں اس سے بڑا عذاب میرا جو ہے وہ یہی ہے کہ بندے کا دل جو ہے وہ اپنی بارگاہ کی طرف سے موڑ دوں میں، اس کا دل ہی اپنی طرف متوجہ نہ ہونے دوں۔ اندازہ لگائیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، اللہ نے فرمایا کہ میں اس کے تینوں راستے حصول ہدایت کے، اللہ نے فرمایا کہ میں ان پہ مہر لگا دیتا ہوں۔ سچی بات ہے، اس سے بڑا کوئی عذاب کوئی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب کوئی اور تکلیف آ جائے نا بندے کو ٹھوکر لگتی ہے، بندہ جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ کی طرف۔ جب مثال کے طور پہ کوئی بندہ ہے دندناتا پھرتا ہے، ایک دم سے اسے بخار ہوا، اتنا تیز بخار ہوا جناب، وہ بھی بخار کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں وہ بھی اللہ اللہ پکارنے لگتا ہے، توجہ اس کی اللہ کی طرف ہو جاتی ہے۔ کسی کو مالی تکلیف آ جائے وہ بھی جناب علماء کے پاس جائے گا، بزرگوں کو وظیفہ بتا دیں کو میں پڑھوں، وہ بھی تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کرنے بیٹھ جائے گا۔ لیکن یہ بندہ جو ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جس بندے کی میں تینوں راستے ہدایت کے مسدود کر دوں تو میں اس کی توجہ بھی اس طرف نہیں آنے دیتا۔ میں بتائیں، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، اللہ نے فرمایا کہ یہ تینوں، نہ اس کے دل میں یہ بات آئے گی، نہ اس کے کانوں میں کوئی بات کرے گا بھی صحیح تو اس نے انسنی کر دینی، نہ ہی اس کے منہ سے کوئی بات نکلے گی کسی سے جا کے پوچھ لے گی نہ میری رہنمائی فرمائیں، میں اس مصیبت میں گرفتار ہوں، میری یہ والی تکلیف دور ہو جائے۔ بتائیں کتنے لوگ ہیں جو بے نمازی ہی لگے پھرتے ہیں، کبھی کسی کے دل میں آیا ہے جا کے کسی سے پوچھ لیں گے نا نماز نہیں پڑھتا میں، نماز میں دل نہیں لگتا میرا، کوئی مہربانی کریں، کبھی نہیں ہے۔ تو بتائیں اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا؟ یہی تو عذاب ہے کہ مالک آنے ہی نہیں دے رہا ان کو اپنے راستے پہ۔ تو یہ میں محض کل والی جو گفتگو کی تھی اس کو ذرا ذہن میں تازہ کرنے کے لیے یہ ساری گفتگو کی ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا جو میں گفتگو کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے، جو بات میں نے آپ کے سامنے آج کھولنی ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جائے اگر وہ اس مقصد میں کام نہ آئے تو پھر وہ کباڑ میں جاتی ہے یا نہیں؟ اللہ نے دل دیا تھا اپنی یاد کے لیے، یہ دل اللہ کی یاد کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو اس دل کے اندر گندی عورتوں کی محبت آئی، گانے والیوں کی محبت آئی، دنیا جہان کے ہر کپتے بندے کی محبت آئی دل میں۔ یہ دل اللہ نے بنایا ہی اپنی محبت کے لیے تھا، تاکہ اللہ کی یاد آئے اس میں، اللہ کے ذکر آئے اس میں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں تڑپے۔ تو پھر جب جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جائے، بتائیں نا موٹر سائیکل کے قابلے ہوتے نا، کوئی قابلہ جو ہے چلتے چلتے موٹر سائیکل سے گر کے نیچے زمین پہ آ جائے، کھلے وہاں سے زمین پہ گر جائے، تو بتائیں وہ جس چیز کے لیے وہ بنایا گیا تھا حسن اس کا وہی تھا، وہاں سے گرا ہے اب کہاں جائے گا؟ وہ کباڑ میں جائے گا، زمین میں پڑا پڑا وہیں گل سڑ جائے گا، زنگ آلود ہو جائے گا، کسی کام کا نہیں رہے گا۔ یہی حال ان لوگوں کا ہوا ہے جو لوگ یہ دنیا کے اندر، ہم لوگ آئے ہی اسی لیے تھے تاکہ ہم کام اللہ کے دین کے آئیں۔ کس کے کام آئے؟ ہم اللہ کے دین کے کام آئے، لیکن ہم کس کے کام آئے ہیں؟ ہم دنیا کے کام آئے ہیں۔ سمجھ آیا نا جی؟ ہمیں سے ہر بندہ دیکھ لے کہ میرا پورا دن جو ہے وہ کس کام میں گزرتا ہے۔ وہ دن میں جناب ایک بار بھی اگر بندے کا دل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو بتائیں وہ کب متوجہ ہوگا؟ پھر ابھی بھی اس کو احساس نہیں ہو رہا کہ میرے پہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی نہ اسے اذان سنائی دیتی ہے، نہ وہ منہ سے بول کے کسی سے پوچھ سکتا ہے کہ یار نماز کا وقت کیا ہے، اور نہ ہی اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو بندہ مومن جو ہے نا جی دنیا میں آیا تھا، اب دیکھیں ہر بندے کی الگ الگ جو ہے اس کی ڈیوٹی ہے۔ ایک عام بندہ مومن ہے، اس پر یہی ہے کہ وہ حلال حرام کی تمیز کرے، باقی جو مسائل ہیں ان کا خیال کرے، اپنا رزق حلال کمائے اور جناب خود بھی کھائے، دین پر خرچ کر سکتا ہے وہ بھی کرے۔ نہیں سمجھ آیا؟ لیکن جو علماء ہیں ان کی ذمہ داری جیسے جیسے علم کے قریب ہوتا جائے گا بندہ ویسے ویسے اس کی ذمہ داری بڑھتی جائے گی، ہے نا؟ جیسے جیسے ظاہری بات ہے ایک عام بندہ ہے اس کو خود دین کی تفہیم نہیں ہے، وہ اس کا کام یہی ہے کہ بس جی اللہ اللہ کرے، ذکر فکر میں مصروف رہے، تسبیح پھیر لے اور یہ جتنا ہو سکتا ہے کر لے۔ لیکن جس کو اللہ تعالی نے دین کی فہم دی ہے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سمجھے بیٹھا ہے اس کی ذمہ داری بڑھ گئی. جو سمجھا ہے اسے سمجھانا ہے، جو سمجھا ہے اسے سمجھانا ہے. اور جو بندہ، اب ایک بندہ وہ ہے جس نے صرف سمجھا ہے دین، اس پر سمجھانا لازم ہے. ایک بندہ وہ ہے جو دین کے کام میں شروع ہو چکا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، اب اس کی ذمہ داری مزید بڑھ گئی، اس کی ذمہ داری مزید بڑھ گئی. جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ کسان ہے، ایک عام بندہ ہے، اسے پتہ ہے بھائی گندم کی کٹائی کا موسم آئے گا تو میں ان کسانوں کے پاس چلا جاؤں گا، ان سے گندم لے لوں گا. اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ صرف پیسے جمع کرے اور موسم میں جا کے جب کٹائی ہونے لگے تب کسان سے بات کرے اور اپنے گھر کے لیے گندم خرید لے، سال بھر کے لیے، 6 مہینے کے لیے، جتنی بھی چاہیے اسے، ہے نا. بتا جتنی ذمہ داری اس کی ہے کیا اتنی ذمہ داری کسان کی ہے؟ کسان کی تو زیادہ ہے یا نہیں؟ کسان پہلے زمین بنائے گا، زمین بنانے کے بعد اس میں جناب ہل چلائے گا، جی پانی لگائے گا، زمین کو اندر سے نرم کرے گا، اس کو جناب اندر سے تھوڑا گیلا کرے گا زمین کو، پھر اس کے اندر بیج ڈالے گا، بیج ڈالنے کے بعد پھر جناب وہ کئی پکڑے گا، بسولا پکڑے گا، جو بھی شے ہوگی وہ پکڑنے کے بعد پھر اس کی دیکھ بھال کرے گا، کہیں گندی جڑی بوٹیاں نہ اس میں اگائیں، کہیں یہ نہ ہو کہ میرا مقصود جو ہے وہ گندم کا پودا اسے اگنے ہی نہ دیں، اس کا خیال کرے گا. خیال کرنے کے بعد پھر جناب وہاں سے گزرتے ہوئے اگر سڑک پر ہے تو لوگوں کے آتے جاتے جانوروں کا خیال کرے گا یا نہیں کرے گا. پھر اس میں کھاد ڈالے گا، اس میں جناب جس طرح کی بھی کھاد میسر ہو اسے وہ ڈالے گا. وہ ڈالنے کے بعد پھر جناب یہ نہیں کہ اب چلو جی گندم پک گیا تو میں بے فکر ہو کے سو جاؤں، نہ، پھر کٹائی کرنے والوں کو ڈھونڈے گا، پھر تھریشر والے کو ڈھونڈے گا، ہاں جی، پھر جناب سارے کام کرنے کے بعد پھر جناب بندے ڈھونڈے گا، ہاں جی اب بیچنا کس کو ہے. ایسے ثابت ہوا دیکھیں مقصود اس کا بھی گندم ہے، مقصود عام بندے کا بھی گندم ہے، مقصود دونوں کا ایک گندم ہے، لیکن بتائیں دونوں کی محنت ایک نہیں ہے. محنت میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک بندہ وہ ہے جو ایک ہی دن آیا ہے زمین پر، مجھے جی 5 من گندم دے دیں، اور ایک وہ ہے جو 4 مہینوں سے کھڑا ہوا ہے، وہیں پہ 4 مہینوں سے کھڑا ہوا ہے، رات دن اس کا ذہن وہی ہے. تھوڑے بادل بنتے پریشان ہو جاتا ہے، تجھے کیا ہوا ہے؟ جس نے گندم لینا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا بادل آنے سے، گندم پک جائے جس کا کھیت ہے وہ پریشان ہوگا. سمجھایا نہیں سمجھایا؟ تو بھائی ایک عام بندہ ہے، جو عام بندہ ہے بالکل صرف نماز پڑھتا ہے، ذکر و فکر کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، اس کا معاملہ یہاں تک ہے. لیکن جو بندہ علم دین کا کام کرنے والا ہے، اشاعت دین کا کام کرنے والا ہے، ترویج دین کا کام کرنے والا ہے، غلبہ دین کے کام میں مصروف ہے، اس کی ذمہ داری کہیں بڑھ جاتی ہے. ایک لمحہ نہیں بیٹھتا، وہ ایک لمحہ بھی اسے سکون نہیں ہوتا. اب ہے کیا، میں آپ کو اصل بات بتاؤں، کسان بھی اگر اپنی کھیتی سے بے فکر ہو جائے تو لوگوں کے تو جانور چر رہے ہیں وہاں، ہے یا نہیں؟ اگر کسان ہی بے فکر ہو جائے، وہ بھی کہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر تو لڑکے وہاں جناب کرکٹ کھیلنی شروع کر دیں گے اس کی گندم میں، کپاس ہو، گندم ہو، جو بھی ہو، جو بھی کھیت ہو، وہاں تو انہوں نے پچ بنانی ہے اور کھیلنا شروع کر دینا. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جو اس کا فرض منصبی بنتا ہے، اس سے کبھی بھی بے رخی اختیار نہ کرے. اگر کرے گا تو اس کا حال پھر وہی ہوگا جیسے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ یہ دین کا کام چھوڑ کے دنیا میں مبتلا ہوئے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے کان پر، دل پر اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے. اسی طرح کر کے جو عالم بندہ، دین کے غلبے کا کام کرنے والا بندہ، اگر دین کے غلبے کا کام چھوڑ کے کسی اور طرف منہ مارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پھر دماغ پر بھی مہر لگا دے گا، اس کا دماغ بھی پھر دین کے غلبے کی طرف نہ آئے. سمجھایا نہیں سمجھایا؟ پھر مزید کسی کا نقصان، اللہ تعالیٰ کسی پہ مزید عذاب نازل کرنا چاہے گا تو وہ پھر یوں کہ ایک تو وہ ہے کہ غلبہ دین کے کام سے پیچھے ہو جائے، اس سے بڑی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آتی ہے جس نے دین کا کام کیا ہو، کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر اسی کام کے نقصان کی طرف لگا دیتا ہے، اسی کام کے نقصان کرنے کی طرف. یعنی جو کام دین کا کیا ہے پھر وہ بندہ اسی کام کو خراب کرنے لگ جاتا ہے. ایک بزرگ تھے بہت بڑے، میں 2 بزرگوں کی بات آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. ایک بزرگ تھے بہت بڑے، وہ لمبی لمبی دعائیں کرتے تھے، 2 گھنٹے عشاء کی نماز پڑھ کے لوگ چلے جاتے، وہ دعا کرتے رہتے، اتنی لمبی دعا. ایک بندہ جو ہے نا وہ ان کا شاگرد ہی تھا، وہ آیا کہنے لگا استاد جی آپ اتنی لمبی دعا کرتے ہیں، میری تو سمجھ سے باہر ہے، کیا مانگتے رہتے ہیں؟
کہا کہ بیٹا پورا دن حضور کے دین کا کام کرتا ہوں، رات کو 2 گھنٹے پورے بلا ناغہ یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ جتنا تیرے دین کا کام کیا نا، اب اس دین کے کام کو میرے شر سے بھی بچا لے۔ تیرے دین کا کام میں نے کیا بھی تیرے فضل سے ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ مولا یہ کام تیرا جیسے کیا ہے ویسے ہی رہے، یہ کام آگے پھلتا پھولتا رہے، میرے شر سے تیرے دین کا کام محفوظ رہے۔ بتائیں، یہ ہوتا ہے معاملہ کہ انسان بعض اوقات ہم نے بڑے بڑے کام کرنے والے دیکھے ہیں، دین کا کام کرنے والے علماء کو دیکھا ہم نے، بعد میں معاملہ ہوتا ہے کوئی بندہ ان کے بارے میں بات کر دے، وہ دین کا دفاع کو چھوڑ کے اپنا دفاع شروع کر دیتے ہیں، میں ہوں جی میں ہوں، میں قائد ملت اسلامیہ، میں فلانا، بس اسی بات پہ سارے مریدوں کو، سارے ماننے والوں کو، سارے چاہنے والوں کو یہی جناب نعرے لگوانے اپنے نام کے، بس چھٹی ہو گئی جی، سارا کام دین کا ہو گیا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ کام کرتا ہے، کسی معاملے کے آنے کی وجہ سے وہ خود اس دین کے کام کا نقصان کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی عالم، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے وہ تو دین کا کام کرتا جاتا ہے دنیا سے، دین کا کام کر کے جاتا ہے دنیا سے، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے ایمان والی، شرف والی، دین کی خدمت والی زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، اور ان کی آنے والی نسل میں ایسے لوگ آتے ہیں جو ان کے کیے دھرے کام کا، سارے کیے ہوئے کام پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ میں اسے کہتا ہوں کہ پچھلے جو ہیں وہ اپنے ابا کے وارث نہیں بنے، صرف ابا کے گلے کے وارث نہ بنے، ابا کے کام کے بھی وارث بنے۔ یہ لوگ جو ہے نا وارث نہیں بنتے، یہ وائرس بنتے ہیں، سمجھ نہیں آیا؟ یہ وائرس ہیں جنہوں نے پکڑ کے ابا کی محنتوں پہ پانی پھیر دیا ہے۔ بتائیں نا، بڑے بڑے اس وقت مزارات ہیں، ان مزارات پہ رہنے والے جو بزرگ تھے کیسے خالص سنی عقیدے کے تھے، آج وہاں پہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہی کی نسلیں برباد ہوئی ہیں نہیں ہوئی؟ ان کے عقیدوں میں تزلزل آیا نہیں آیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے جو کام ان کے بڑوں نے کیا تھا پچھلے آ کے اس پہ پانی پھیرنے لگے۔ یہی پہ میں نے شاید بیان کیا تھا آپ کو، مجھے لگتا ہے میں نے بیان کیا تھا، لاہور کے ایک عالم تھے، وہ ایک جگہ گئے، بزرگ تھے، میں نام نہیں لیتا ان کا، ان کی خانقاہ میں بہت بڑی لائبریری تھی، بہت بڑا کتب خانہ تھا، وہ گئے وہاں پہ، انہوں نے کچھ حوالے دیکھنے تھے، کتابوں کا مطالعہ کیا، وہاں رہے، کچھ عرصے بعد وہ بزرگ فوت ہو گئے، بعد میں کچھ سال گزرنے کے بعد یہ وہاں گئے بھی، جا کے میں پھر ضرورت پڑی کتابوں کو دیکھنے کی، یہ وہاں گئے، کہتے ہیں جس میں باہر بیٹھا تھا، کمرے کا دروازہ بند تھا جہاں کتابیں رکھی ہوئی تھی، کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے کچھ دیر گزری تو کہتے ہیں کہ دروازہ کھلا، میں نے کہا شکر ہے دروازہ کھل گیا، اندر جا کے کتابیں پڑھوں، کہتے ہیں اندر سے وہ پیر صاحب کا مرید باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں کتے کا رسا پکڑا ہوا تھا، کتا تھا، جہاں کتابیں رکھی تھی وہاں سے کتا باہر آ رہا ہے، میں نے کہا یار یہاں تو کتابیں تھی، کہا کہ وہ بڑے بزرگوں کی تھیں، وہ ہم نے آگے پیچھے کر دی ہیں، اب تو پیر صاحب کے کتے یہاں رہتے ہیں۔ بتائیں بھائی، اب پیر صاحب کے کتے یہاں رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا، اللہ کے نبی پتہ کیا مانگتے تھے؟ اللہ اکبر، آپ حیران ہوں گے، اللہ کے نبی رب تعالیٰ سے بیٹا مانگتے تھے، دین کا کام کرنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا وہی ہے، زکریا علیہ السلام کی دعا وہی ہے نا، قرآن کریم میں موجود ہے، میں جب وہاں پہنچتا ہوں تو میں بتاتا ہوتا ہوں خاص طور پہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ بیٹا مانگ رہے ہیں، کون سا؟ جو ان کے کام کو سنبھالنے والا ہو۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں بزرگوں کی اولادیں جو ہیں وہ خود اپنے بزرگوں کے کام کا کباڑا کرنے والی ہیں۔ وہ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا سارا دن میں دین کا کام کرتا ہوں، رات کو 2 گھنٹے میں یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ جو میں نے دین کا کام کیا نا، اس کو میرے شر سے محفوظ فرما لے، اور میری اولاد کے شر سے بھی محفوظ فرما لے، یہ تیرے دین کا کام۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی دین کا بڑا کام کرتا ہوں نا، فرماتے ہیں اس کے بعد میں ایسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں جیسے گناہ کرنے کے بعد بندہ توبہ کرتا ہے، جیسے گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے۔ آپ سے یہ وجہ پوچھی گئی کہ حضرت ایسا کیوں ہے؟ آپ رحمہ اللہ فرماتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کا کام کرنے کے بعد عین ممکن ہے کہ اسی بندے کو
کسی دل میں کوئی بات آ جائے کہ میں نے بڑا کام کر لیا ہے، کہتے اس کی سزا یہ ملے کہ وہی بندہ خود ہی اس دین کے کام کا نقصان کرنے لگے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ دین کا کام کرنے کے بعد توبہ استغفار کرے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کی عاجزی کو دیکھتے ہوئے اس کے اس نیک عمل کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے، فرض نماز کے بعد، بتائیں فرض سے بڑا بھی کوئی عمل ہے؟ فرض ادا کرنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام فوراً سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی یہ تعلیم حضور کی دی ہوئی ہے، یعنی کوئی بھی امتی نماز پڑھنے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ اب میں جناب پتہ نہیں کیا مار کا مار بیٹھا ہوں۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ یہ سمجھے، یقین کرے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی جیسے خدمت کرنے کا حق تھا وہ مجھ سے ادا نہیں ہوئی، مجھ سے کمی ہوئی ہے، مجھ سے نقصان ہوا ہے، توبہ کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو یعنی یہ تعلیم جو مجدد فسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملفوظ ہے وہ خود میرے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ کی اطاعت میں ہے، وہ سنت مبارکہ کی اتباع میں ہے۔ یہ جو کہا حضرت مجدد نے کہ میں جب کوئی نیکی کا بڑا کام کرتا ہوں تو میں ایسے توبہ کرتا ہوں رب کی بارگاہ میں جیسے کوئی گناہ کرنے والا گناہگار بندہ گناہ کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ اس سے ایک تو فائدہ یہ ہوا کہ دل میں میل نہیں آتی کہ نا میں نے بہت بڑا کام کر لیا ہے۔ جب یہ بات آ جائے نا میں نے بہت بڑا کام کر لیا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے توفیق ہی چھین لیتا ہے، توفیق چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک تو یہ عذاب جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، کام کرنے کے بعد کام کو خراب کرنے لگ جائے، کام کرنے کے بعد کام کو خراب کرنے لگ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ کام کرتے ہوئے دوسری سزا پتہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ غلبہ دین کا کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دھارا ہی بدل دے، اللہ اس کا رخ بدل دے۔ جیسے میں آپ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، عموماً ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، بیان ہو رہا ہوتا ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، آگے کیا کرتے ہیں، سنتے شروع کر دیتے ہیں۔ اب ان کو اتنی نہیں سمجھے کہ جمعے کا خطبہ سننا، اردو کا بیان سننا بھی فرض ہے بھائی، کہ نہیں سمجھ آیا؟ جمعے کا بیان سننا بھی لازم اور ضروری ہے، یہ واجب ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے، وہ سنتے شروع کر رہا ہے۔ بتائیں نقصان کیا یا نہیں کیا اس نے؟ اسی طرح بڑی راتوں میں لوگ آتے ہیں، پورا سال نماز نہیں پڑھی ہوتی، آگے بیان ہو رہا ہوتا علماء کا، وہ نفل شروع کر دیتے ہیں، وہ نفل پڑھ رہے ہیں۔ بتائیں اس کا دھارا بدلا نہیں بدلا، رب کے فرض سے منہ موڑ کے نفل کی طرف چلا گیا۔ میں غور کرو، آپ غور کریں نا، اس وقت میں واللہ کہہ رہا ہوں پوری قوم کو یہ سزا ہوئی اللہ کی طرف سے، پوری قوم جو ہے اس کا دھارا بدل چکا ہے، پوری قوم کا۔ جو فرض تھا اللہ کے دین کو غالب کرنا، رسول اللہ علیہ السلام کے دیے ہوئے نظام خلافت کو قائم کرنا، اس وقت بتائیں پوری امت میں نام کون لے رہا ہے؟ ویسے کو لے رہا ہے نا، تو دھارا بدلا نہیں بدلا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ان کے گناہ کی، کسی گناہ کی اللہ نے ان کو سزا دی ہے کہ جو کرنے والا کام تھا اللہ نے ان کو اس سے پھیر دیا ہے، چل بھی یہ نہیں کرنا اب تم نے۔ جب کرنے والا کام ہم نے چھوڑا ہے تو پھر ہم پر مسلط ہوئے ایک اہل کفر، اہل کفر نے جگہ جگہ ہمیں مارا ہے پھر پکڑ کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ آج سچی بات ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں کام کرنے والے کام کو چھوڑ کے کسی اللہ تعالی کاموں میں پڑ گئے، بڑے سے بڑا عالم، اور کام کیا کر رہا ہے؟ فروعات پر، فروعی مسائل پر، چھوٹے چھوٹے مسائل پر جن کی دین میں قدر ہی کوئی نہیں، انہی مسائل کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو، انہی بات پہ مناظرے کے چیلنج ہو رہے ہیں، انہی پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، انہی پہ دنگے ہو رہے ہیں۔ اور تھوڑا سا امت جو ہے اپنے فرض منصبی کی طرف جانا چاہتی ہے، یہ مولوی دوبارہ سے پھر کوئی نہ کوئی شیطانی کر دیتے ہیں، دوبارہ سے پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں، پھر جناب لوگوں میں وہی چیم گوئیاں، تو وہی باتیں، تو وہی سب۔ سچی بات ہے، میں نے تو آج تک اتنے جمعے پڑھے ہیں، میں نے بھی، ظاہری بات ہے میں بھی پڑھتا رہا ہوں، کبھی کسی بندے کے منہ سے میں نے حضور کے دین کے غلبے کی بات، حضور کے دین کے نفاذ کی بات میں نے نہیں سنی۔ کوئی بندہ جناب یہ بات کر رہا ہو، یار رسول اللہ علیہ السلام کس لیے تشریف لائے ہیں، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہیں
اللہ نے فرمایا میرے حبیب اس لیے آئے ہیں اللہ کا دین غالب کر دیں، لیکن ہم نے زور کیا لگا دیا؟ ہم نے کہا میلاد کا جلسہ غالب کر دیں، بس پوری دنیا میں میلاد کے جلسے ہونے لگے بس، اور حضور کا دین اونچا آئے نہ آئے، ہم نے کہا بس پیر اونچا ہو جائے، ہم نے کہا ہمارا پسندیدہ مولوی اونچا ہو جائے، بس یہی ہم نے کیا ہے۔ آئے بتائیں نا کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، سچی بات ہے، میں ایک عالم فوت ہوئے ہیں، اتنا بڑا عالم تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن زندگی ساری کیا کیا ہے، اس کے مریدوں نے اس کو کام ہی نہیں کرنے دیا، وہ خود بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، اس کے مریدوں نے کام ہی نہیں کرنے دیا، بس وہ بزرگوں کی طرح جناب بلا کے جلسے میں آج یہاں صدارت ہو رہی ہے، کل وہاں ہو رہی ہے، ایک رات میں 5 جلسوں میں صدارت ہو رہی ہے، حضرت صاحب جلسے صدارت سے اترے سیدھے قبر چلے گئے، کام نہیں کرنے دیا ان کے ماننے والوں نے۔ بتائیں دھارا بدلا نہیں بدلا؟ عالم کا کام یہی تھا جناب، بس وہ جلسوں پہ جا کے بیٹھا رہے، بس چھٹی، یہی مقصد تھا اس کا کام جو فرض منصبی تھا وہ ادا کرتا، لیکن دھارا یوں بدلا یار۔ آئے بتائیں نا جس طرح پورے، جیسے میں نے اکثر مثال دیتا ہوں 11ویں شریف کی، پورا مہینہ دودھ ملاوٹ والا ملتا ہے، وہ دینا فرض ہے، خالص دودھ دینا فرض ہے، لیکن 11ویں والے دن دودھ بانٹنا یہ مستحب ہے، مستحب والے دن دودھ خالص ملتا ہے، فرض والے دن دودھ خالص نہیں ملتا۔ دھارا بدلا ہے، قوم کا نہیں بدلا؟ بتائیں، پوری قوم میلاد شریف کا مہینہ آئے گا، پوری قوم نمازوں میں مسجد میں نظر نہیں آئے گی، رب کے فرض کے لیے نظر نہیں آئے گی، غلبہ دین کے لیے نظر نہیں آئے گی، جیسے ربیع الاول کا مہینہ آئے گا جلوس نکال کے سارے باہر آ جائیں، رب کا فرض چھوڑ کے مستحب کی طرف آئے نا، دھارا بدلا نہیں بدلا؟ یہ سچی بات ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے ان چیزوں کی نشاندہی کروں تو بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے کہ اس قوم کا دھارا بدلا کیسے ہے، جو کرنے کا کام تھا ان سے چھڑایا کیسے گیا ہے۔ یہی پاکستان میں ایک خیبر پختونخوا میں اس وقت سرحد کہلاتا تھا، اس وقت وہ سارے لوگ جمع ہوئے ایک فکر کے تھے جن کے نزدیک یہ جلسے کرنا درست نہیں ہے میلاد کے، خاص طور پہ انہوں نے کہا جی یہ اسمبلی میں انہوں نے کہا اس پہ پابندی لگا دیں محفل پہ، سمجھ آیا نا؟ تو ان کا ایک سمجھدار بندہ تھا، وہ اپنا بنا کے لے آئے بل وغیرہ جو بھی تھا پاس کروانے کے لیے، ان کا ایک سمجھدار بندہ تھا، اس نے کہا بے وقوف ہو، اگر تم ان کی اس کی جو محفل نعت کا جو معاملہ ہے، ان کا یہ ناچنے ٹاپنے والے کودنے والے لوگ ہیں، اگر تم ان پہ پابندی لگا دو گے تو پھر تو یہ لوگ جو ہیں مدرسوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، کام تو کوئی نہ کوئی کرنا ہی انہوں نے، پھر مدرسوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، پھر علماء اپنے علماء کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، تمہارے لیے تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی، ان میں تو پھر تعلیمی جو ہے وہ تعلیم کا سیلاب آ جائے گا، ان میں تعلیمی انقلاب آ جائے گا، ان میں تمہارے لیے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، ان کو یہی لگا رہنے دو، یہ جو کر رہے ہیں نا ناچا ٹپا گروپ، ان کو یہی کرنے دو، ان کو دین کی طرف نہ دینا، ان کو پتہ ہی کیوں نہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ کیا خیال ہے قیامت والے دن صحابہ کرام علیہ مردوان کے بھی اعمال کھلیں اور اس وقت امت کے بھی اعمال کھلیں، ان کے اعمال میں احد و بدر و تبوک و خندق ہو، ان کے اعمال میں سال کے بعد کل اکیلا میلاد کا جلسہ ہو اور پیر کا عرس ہو؟ دھارا بدلا نہیں بدلا؟ جس قوم نے بدر جانا تھا وہ جناب مزارات پہ جناب وہ میراثیوں والے کام کر رہے ہیں، نہیں سمجھ آیا؟ جس قوم نے اپنا سر رب کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے رکھا ہوا تھا وہ جناب اپنا سر جو ہے وہ جگہ جگہ جھکاتے پھرتے ہیں، تو دھارا بدل گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا جو ہے نا صرف یہی نہیں کہ جناب کوئی بیمار ہو جائے، ہمیں ویسے آپس کی بات ہے سزا محسوس ہی وہی ہوتی ہے جو بیماری والی ہو، بیماری آ جائے، کوئی جانی نقصان ہو جائے، مالی نقصان ہو جائے، جو 400 روپے جیب سے نکل کے گر جائے، ہمیں اس کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ جو اللہ نے فرمایا نا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، میں کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر اللہ فرماتا ہے میں مہر لگا دیتا ہوں، اور یہ اللہ کی وہ سزا ہے جو خفیہ سزا ہے، اس کا اللہ احساس ہی نہیں ہونے دیتا کسی کو۔ اللہ نے جیسے فرمایا نا کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میرے حبیب کی بارگاہ میں آواز اونچی نہ کرنا ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہاں بھی معاملہ یہی ہوا ہے، اللہ نے فرمایا جو کام میں نے کرنے کا کہا ہے وہی کرتے رہنا، وگرنہ سزا ایسی دوں گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو کچھ کہا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
ایک منٹ ذرا، آخری بات رہ گئی ہے، میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ میرے استاد تھے، انہوں نے مجھے میری کتابیں دیکھیں تو مجھے فرمانے لگے کہ یار ایک امام تھے بہت بڑے، میں نام نہیں لوں گا، ایک امام تھے بہت بڑے، ملک شام کے تھے، انہوں نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قوت ان کے قلم کو دی تھی وہی قوت اللہ نے تیرے قلم کو دی ہے، اور فرمایا تھا کہ زندگی ساری اس طاقت کو صرف حضور کے دین کے لیے خرچ کرنا، صرف حضور کے دین کے لیے خرچ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ سچی بات ہے، جتنے بھی فتوے لگتے ہیں میں نے کبھی کسی کا جواب ہی نہیں دیا، کسی کو جواب نہیں دیا۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، میں کہتا ہوں یار ٹھیک ہے، سمجھا نا۔ وہ کوئی اتنی گندی سی گندی بات بھی کر دے میری طرف منسوخ کر دے، میں کبھی صفائی دینے بھی نہیں گیا۔ میں نے کہا اپنی صفائی دینے کے لیے تھوڑے بیٹھے ہیں ہم، تو حضور کے دین کی وکالت کرنے بیٹھے ہوئے، کہ نہیں سمجھ آیا؟ دیکھیں یہ بھی دھارا بدلتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ دھارا بدلتا ہے، یعنی ایک بندہ حضور کے دین کا کام کر رہا ہے، کسی بندے نے اس کو چھیڑ دیا، اب یہ بندہ جو ہے نا اپنا دفاع کرنے لگ گیا، تو بتائیں یعنی اسے ثابت ہوا کہ مالک نے اپنی نوکری سے نکال دیا، رب نے فرمایا چل تو اپنے نوکر بن جا، پھر اپنا نوکر بن جا اور وہی کام کر، تم تیرے ذمہ تو یہ تھا کہ تو دین کی صفائی پیش کر، تو اپنی صفائیاں پیش کرنے لگ گئے، تو دھارا بدل گیا۔ کیا ہو جاتا ہے؟ دھارا بدل جاتا ہے۔ تو اس لیے بندہ مومن جو ہے وہ ہر حال میں صرف یہی کہے کہ میں ہوں ہی کیا، میں آج ہوں، میں کل نہیں ہوں گا، میں پہلے نہیں تھا تو پھر بھی تو کام چل رہا تھا، کل میں نہیں ہوں گا تو پھر بھی تو کام چلتا رہے گا، تو پھر میں اپنی صفائیاں کیوں دوں ہیں؟ چلو اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہمت دی ہے، تو چلو 4 بندوں کے دلوں میں حضور کا ایمان تو محبوب بنا جاؤں، ہیں حضور کو، ان کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا اور محبوب علیہ السلام کا غلام بنا جاؤں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اور ایک بات میں صرف تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، وہ انہوں نے استاد صاحب نے مجھے فرمائی تھی، کہا کہ بیٹا درس بھی کچھ سماعت فرمائے تھے انہوں نے اور کتابیں بھی پڑھی تھی، کہا کہ ایک بندہ مسلسل تیرے درس سنتا رہے اور تیری کتابیں پڑھتا رہے تو یوں اس کے دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ بندہ خود چاہتا ہے کہ اپنا دل نکال کے حضور کے قدموں میں رکھ دے، دین کا یعنی یوں وفادار بن جاتا ہے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمت دی ہے، بندے کو پیسہ دیا ہے، قوت دی ہے، لکھنے کی طاقت دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، تو یہ اپنی ذات کے لیے خرچ نہ کرے۔ بتائیں جو بندہ دین کے لیے نہیں لڑتا وہ پھر اپنے خاندان والوں سے لڑتا پھرتا ہے یا نہیں؟ کبھی کہیں لڑائی، کبھی کہیں لڑائی، کبھی کہیں لڑائی۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ لڑائی وہاں کرے جہاں اللہ کا بھی دشمن کھڑا ہے، اس کے حبیب کا بھی دشمن کھڑا ہے، اس کے دین کا بھی دشمن کھڑا ہے۔ اتنے دشمنوں کو چھوڑ کے اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑنا تو یہ کام کا دھارا بدلنے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔